جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عمران علی اور بات ہوگی عالمی اور علاقائی امور پر۔ سب سے پہلے تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے دفاعی، اس کا خیر مقدم کیا ہے اور بڑے اسٹرانگ الفاظ میں، لینگویج میں انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے دو باتیں ہیں، ایک تو اچھی بات ہے کہ امریکہ ناراض نہیں ہے اس بات سے، لیکن بری بات یہ ہے کہ امریکہ اس کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ایز این اینٹی ایران الائنس یا ایز این الائنس جو امریکہ کی معاونت کرے گا، اور اس کے اوپر پاکستان اور ان ممالک کے اندر ڈومیسٹک پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی اس معاہدے کے خلاف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے تعریف کر دی ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، یہ بھی امبیسڈر صاحب سے جانیں گے۔ اور دوسرے، ایران اور امریکہ کا سٹینڈ آف جو ہے وہ نہ جانے کب ختم ہوگا۔ 30 دن تو وہ جو ایم او یو کے بلکہ 60 دن ہونے تھے وہ تو ایکسپائر ہونے کو ہیں، اور ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے، پھڈا برقرار ہے اس کے اوپر۔ اس کا آگے چل کے کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ غزہ کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، ان کا جائزہ لیں گے۔ اور فائنلی افغانستان میں طالبان کے رول کے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور وہ ان 5 سال میں کیا ہوا ہے اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر مشکلات جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہی ہوا ہے عوام کے لیے، لیکن پاکستان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گردی کی ایک پوری جو وہاں سے معاونت اور سپورٹ اور فائٹرز یہاں پہ پاکستان میں آ کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، وہ بھی طالبان نے ان کو انیبل کیا ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو عمران صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم بیک، اور یہ ٹرمپ کی جو تعریف ہے اس کو کیسے دیکھا جائے؟ جی بالکل، بہت اسپیکولیشن تھی، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ شاید امریکہ کی رضامندی کے بغیر ہی کیا گیا۔ ہم نے بھی لاسٹ پروگرام میں جی یہی کنکلوڈ کیا تھا کہ امریکہ اس میں پوری طرح شامل ہے۔ ویدر اٹ از گڈ اور ویدر اٹ از بیڈ، ان کے نوٹ کے بغیر یہ تینوں ممالک اس قابل نہیں ہیں کہ یہ امریکہ کے سامنے اپنی انڈیپینڈنس یا کوئی چیز دکھائیں، which is slightly unfortunate also۔ لیکن یہ بڑی رنگنگ انڈورسمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ خیال یہ تھا کہ امریکہ اس لیے خاموش ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں اینگری کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ لیکن اس انڈورسمنٹ کے بعد یہ تو اب صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایسی انٹینشن سے ان تین ممالک کی الائنس میں، امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، بناتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ کچھ ان چیزوں تک رہے گی، لمیٹڈ رہے گی جو آپ کی خوشی کے لیے، یعنی کہ ایران کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، لیکن دین دیز الائنسز ہیو گاٹ، ان کے پاتھس خود بھی ڈیفائن ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑی آپ کی انٹینشنز ہوتی ہیں ہیومنز کی، آپ بھی شاید سر کہتے ہیں اور بھی ہمارے آنرڈ لوگ کہتے ہیں کہ the plans of men and mice they go wrong routinely۔ سو یہ ایک الائنس جو ہے یہ صرف اگر ابھی امریکہ کی خوشی سے ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن اس کا جو پاتھ ہے اگلا، وہ ضروری نہیں کہ امریکہ کی سبارڈینیشن میں ہو، کیونکہ ٹرکی ڈز میک نوائزز جو کہ اس کی اپنی ٹرکش نیشنلزم والی باتیں ہوتی ہیں، پاکستان بھی، اور ان تینوں ممالک کے لوگوں میں غزہ کے لیے اور اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اب جب بھی ان کے پاتھس کو ڈٹرمن کریں گے، ہمیشہ عوام کے خلاف حکومتیں نہیں جا سکتی، there can be diversions from that۔ تو ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ، کیونکہ پیس پروسیس جاری ہے تو امریکہ ناراض نہیں ہے، جو مرضی ڈومیسٹک یہاں لوگ کہتے رہیں، کیونکہ امریکہ کا ٹیبل پہ اس پیس پروسیس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، امریکہ ہی از the only game in town as far as Gaza is concerned۔ ابھی ہم اس پہ انشاءاللہ جاتے ہیں۔ تو I think it's a very good thing in the short run کہ امریکہ کے ساتھ کوئی اس میں irritant نہیں ہے اس trilateral agreement میں۔ میرا تو پہلے دن سے یہ موقف تھا
کہ امریکہ کی نوڈ کے بغیر انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہوگا. تینوں بڑے قریبی اتحادی ہیں اور ان کو بتا کے ہی جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا. یہ دفاعی جی ہاں معاہدہ بھی, جی ہاں سر جی ہاں. یہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے. اچھا امبیسڈر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس معاہدے کا امریکہ کی ایک جو تھیری ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ ریٹرنچ بھی کر رہا ہے اپنی جو انگیجمنٹ ہے مڈل ایسٹ میں, دنیا میں, اس کو کم کر رہا ہے, ریڈیوس کر رہا ہے. تو کیا پھر یہ تو ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو اس تناظر میں بھی ناؤ اٹ میک سینس کہ امریکہ تو شاید خوش ہو رہا ہے کہ جی میرا کام کم ہوگا اس پورے کام سے. جی ہاں, اور ایک بیچ میں ایک ابہام سا ایک اندر اس کے آئی تھنک ایک فریز ہے that the three countries are dealing with their defense themselves. اس قسم کا فریز ہے جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیل ود یور پرابلمس یور سیلف. یہ اندر اس کے ایک انڈیکیشن آ رہی ہے, اور یہ ہمیں اگری کرنا پڑے گا کہ امریکہ ہمیشہ مڈل ایسٹ کے اندر اب اسپیشلی جب یہ مڈ ٹرمز ہو جائیں گے, باقی چیزیں آگے چلیں گی, آئی تھنک اٹ ہیز لرنڈ اے لیسن. وہ ہر وقت اب اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا, اینڈ اٹ ڈز وانٹ ریجنل پاورز ٹو ٹیک اوور. جی بالکل بالکل, بہت ہی یہ واضح اب چیز ہو چکی ہے, اور میرے خیال سے پاکستان کے لیے یہ اس میں کم از کم فائدہ ضرور ہے کہ سعودی عربیہ اور ترکی جو ہے تگڑے اتحادی ہیں. مطلب اگر ہم سوللی اپنے ملک پہ فوکس کریں تو جو ٹرکش ٹیکنالوجی میں جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ڈیفینس پروڈکشن میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ہے, اور پھر سعودی آئل اور کیپٹل تو وہ ہے ہی, اور ابھی اور سنا ہے کہ سر وہ جی سوری سر رضا, آپ کچھ کہہ رہے, سوری نہیں آپ پلیز کمپلیٹ, آپ کنٹینیو. سر یہ نا جس طرح آپ فرما رہے تھے ڈرونز جو ہے نا, وہ ہم ان کو اب یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک سیکنڈری اور تھرڈ گریڈ ویپن ہے. افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی, انٹیلیجنس گیدرنگ کے کانٹیکسٹ میں بھی, افینسو ویپنز کے کانٹیکسٹ میں بھی, اور انڈیا کے ساتھ جب جو بھی آپ کا فلیش پوائنٹ ہے اس میں ڈرونز اب سینٹرل حیثیت اختیار کریں گے. اسرائیلی ڈرونز انڈیا کو عام کریں گے, اور ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے, کچھ ہم خود بنائیں گے اور کچھ ہم ٹرکی کی مدد حاصل کریں گے. تو یہ اس لحاظ سے ڈرونز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو ریلیشن شپ ہے. بالکل سر, ڈرونز کے حوالے سے بھی, اور پھر سعودی کیپٹل, سعودی آئل, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس سے بنتا ہے. اچھا سر, یہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایران اس کو کیسے, ایران نے محتاط طریقے سے دیکھا اس کو, لیکن اس ٹرمپ کے بیان کے بعد اب ایران کہیں اس کو ایک اینٹی ایران الائنس نہ دیکھے. اس کا ہارڈ لائنرز میں تو یہ چانس ہوگا بالکل. جی بالکل ہوگا, اور مختلف کویسچنر جو ان کے میں نے سنا ہے جو ان کے پارلیمنٹ میں اور باقی جگہ ان کے ریسرچ اسکالرز ایران کے جتنے بھی چیزیں جس پہ ریسرچ سڈنلی سٹارٹ ہوئی ہے اس الائنس کے اوپر, اس میں پوچھا جا رہا ہے پاکستانیوں سے, پاکستانی اسکالرز سے اور پاکستانی اسٹیٹ کے ریپرزینٹیو سے کہ کیا یہ ایران کے خلاف ہے. ایران میں انڈر دی گورنمنٹ لیول بہت سخت تشویش پائی جاتی ہے. اس کو ہم وہ اڑا نہیں سکتے ہماری آفیشلیز میں کہ یہ جی ڈیفینسو پیکٹ ہے, یہ ایران کے خلاف نہیں ہے, کسی کے خلاف نہیں ہے. ایران میں بہت سخت تشویش ہے, اور ایران کو ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف پش کرنے میں یہ جن لوگوں نے بنایا ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے بنا ہے, اٹ از آلسو مینٹ ٹو پش ایران ٹوورڈز پیس, لیکن وہ ہو نہیں رہا. جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ انکریزنگلی اگریسو ہیں. وہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیفense ڈاکٹرین کر کے تو دیکھ لیا ہے, اب نیا ہرمز نہیں کھلا, اب ہم offensive پہ بھی آ جائیں گے. تو وہ بھی ہو سکتا ہے یہ صرف پروکلیم کر رہے ہو, لیکن ایک تو تشویش پائی جاتی ہے, اور اگر اس کا سیلیوٹری افیکٹ ہونا تھا ان کی طرف سے کسی اپنے سٹینڈ کو لوور کرنے میں, تو اٹ ہیز ناٹ بین افیکٹو ان ڈوئنگ دیٹ ٹل ناؤ. آپ نے فرمایا صحیح کہ ایم او یو کے ایک حساب سے وہ جو شاید 60 days تھے وہ آج ختم ہو رہے ہیں ایز وی اسپیک. تو اس لیے
ابھی تک تو ان کی طرف سے نہیں ہے. بیہائنڈ دا سینز بھی جو باتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف کے جو پوزیشنز ہیں وہ جتنی شروع میں جب یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی they were closer to each other بٹ اب وہ بہت آگے چلی گئی ہیں. تو یہ اگریشن یو ایس سائڈ سے اور ایران سائڈ سے اس کو میرا خیال ہے اس خلیج کو شاید کوئی بھی ملک کم نہیں کر سکتا جب تک یہ خود نہیں سوچیں گے کہ اٹس ورتھ دا وائل کہ پیس کیا جائے. میرا خیال ہے یہ نہیں کریں گے. آپ کے خیال سے نہیں کریں گے. چلیے مطلب یہ تو خوش آئند بات ہے کہ اگر ایسا ہی ہو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھ کے کچھ معاملہ حل بھی ہوگا یا یہ اسٹیل میٹ اب we should just consider it as a کیا as the permanent state of affairs. جی اگر سر رضا میں شاید یہی کہہ رہا تھا, میری بات شاید وہ بیچ میں گاربل نہ ہو گئی ہو. میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو کم کرنا پاسبل نہیں لگ رہا ہے اس وقت. اگر انہوں نے اپنی ہائپربولے کے بعد کسی سولوشن پہ آنا ہے تو اٹ از دیز فیو ڈیز اینڈ ویکس. اس کے بعد آفٹر دا مڈ ٹرمز there will be no such desire on part of the US to come to peace with Iran. اور ایران بھی جب تک اس وقت تک اگر ایران ایگزاسٹ ہو گیا, کیونکہ اٹ از ویری ویری ایگزاسٹو آن ایران جو اس وقت ہو رہا ہے. ان کی شپس بالکل نہیں جا سکتی, کچھ چھپے ہوئے روٹس کے ساتھ, کچھ لینڈ روٹس کے ساتھ وہ آئل بیچ رہے ہیں, لیکن بالکل اس وقت ان کے پاس ریونیو نہیں ہے ایران کے پاس. they are in the last 1 or 2 months of resistance جس کے بعد ان کو ایگریمنٹ کرنی پڑے گی. جی بالکل اگریمنٹ کرنی پڑے گی. اور میں تو یہی کہوں گا کہ امبیسڈر صاحب کہ یہ اگریمنٹ کے لیے جو ہے کوئی میڈیشن کے بغیر شاید یہ آگے بھی نہ کچھ کر سکیں, کیونکہ اس اگریمنٹ کے لیے بھی میڈیشن لازمی ہے. جو ڈسٹنس کی آپ نے بات کی اور جو کمپلیکسٹی ہے اس پوری سچویشن کی, تو میرے خیال سے تو پاکستان اور قطر کو پھر سے وہ رول ادا کرنا پڑے گا. شاید پاکستان کا اور بھی رول اس میں بڑھے, ڈسپائٹ واٹ ایور پیپل سے اباؤٹ جی ہاں سر, پاکستان کا رول اب یہ میں اپنی اسیسمنٹ آپ کو دے رہا ہوں سر. پاکستان از ناؤ after US endorsement بھی پاکستان is now going to be a permanent factor in the Middle East. Things have changed. پاکستان مڈل ایسٹ میں نہیں ہوتا تھا پہلے, اب پاکستان ایک پرماننٹ فکسچر ہے اس ٹرائی لیٹرل مکہ پیکٹ. آپ حیران ہوں گے سر کہ it is not only the Middle Eastern press, it is not only the Pakistani Indian press or others, worldwide people are discussing this. Even as we speak, the New York Times of the world, the Washington Post, scholars are at their wits' end. پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ پاکستان سعودی عربیہ کے بعد, حالانکہ کہتے وہ یہی ہیں کہ ٹرکی کے ساتھ بات ہو رہی تھی. لیکن ان تینوں کی الائنس کو دیکھ کے میرا خیال ہے ایوری باڈی is shocked away. I don't know کیوں سرپرائز کا ایلیمنٹ ہو رہا ہے, کیونکہ شاید ان کا خیال تھا کہ وہ خشوگی افیئر کے بعد اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک لڑائی سی کے بعد سعودی عربیہ اور ٹرکی کبھی ایک الائنس کے اندر, ایک پیکٹ کے اندر اپنے آپ کو نہیں لائیں گے, اور ٹرکی کے بارے میں ریزرویشنز تھیں. لیکن اب جو ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور ٹرکی کے درمیان ایک قسم کا اسموتھ ہے, the relationship has become smoother. تو I think the world is getting some shocks now. جی بالکل, the world is definitely getting those shocks. اور تو لیکن عمران صاحب یہ اگر پاکستان اس میں انگیج ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں پرماننٹ بیسس پہ, تو یقیناً یہ پاکستان کے پروفائل کے لیے تو اچھا ہے, لیکن اس میں رسکس بھی اتنے ہی ہیں. اگر یہ چیز نہیں کام آتی, آگے نہیں بڑھتی,
تو پھر ایک اور جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں کٹا کھل سکتا ہے اور وہ ایک کانسٹنٹ مسئلہ بھی بن سکتا ہے پاکستان کے لیے. جی جی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی ایران کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اٹ از کلوز ناؤ، لیکن سر اٹ از ویری فریجائل گیون دس سرکمسٹانسز. اور ہارڈ لائنرز کے ویوز جو چھپے کچھ ہمیں پتہ ہے، پروفیسر مرانڈی کی باتیں. اور ایک اور میں آپ کو خیر وہ ٹاپک سے ہم ہٹ نہ جائیں، ایک اور بڑا پیراڈاکس دنیا میں آ گیا ہے کہ جس پہ پروفیسر مرانڈی پہلے بولے تھے، پھر اس کے بعد اب یو اے کے گورنمنٹ سپانسرڈ اسکالرس بول رہے ہیں، دنیا میں ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں کہ دا پاکستان پیراڈاکس، کہ ہیئر از اور جنرل عاصم منیر کو فوکس کر کے کہ ہیئر از اے مین ہو ہیز ریزڈ پاکستان's پروفائل، لیکن وہ اس کو پاکستان کے انٹرنل پرابلمس کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو وہ اس کو دیر کالنگ اٹ دا پاکستان پیراڈاکس ناؤ، اور پیپل آر اسٹڈینگ اٹ. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا، کیونکہ سب لوگ پوچھیں گے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کو اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے. جو اس نے 10 بلین کا اسٹیشن کرنے کا امریکہ سے مانگا ہے، اس کا فیٹ ابھی تک نہیں پتا. اس کے بعد پاکستان باقی چیزوں میں اپنے انفراسٹرکچر کو، ڈیمز کو نہ دونوں کو بھولے، کیونکہ پاکستان کے جو 2 ڈیمز بیہائنڈ اسکیڈول جا رہے ہیں، غازی بروتھا اور داسو، دے آر ویری ویری کریٹیکل. اور آپ کو مجھ سے زیادہ سر پتا ہے کہ پاکستان کے جو تربیلا اور منگلا بنے تھے وہ ورلڈ بینک اور امریکہ کی امداد سے بنے تھے. امریکنز کے پاس اور ٹرکس کے پاس سب سے زیادہ دنیا کی ڈیمز کی ٹیکنالوجی ہے. آفٹر دا یو ایس the expertise lies in Turkey. I had a chance to meet Turkish dam experts. So پاکستان کے نیریٹو میں، ڈسکورس میں، باتوں میں، گورنمنٹ میں ڈیمز غائب ہیں. So this is again foolishness on part of the government of Pakistan کہ it is not bringing its reservoirs on the table کہ ان میں مدد ہو. اور وہ اور کوئی دورہ نہیں دیکھا میں نے وزیر اعظم صاحب کا غازی بروتا ہے. مجھے اگر میں غلطی کروں تو معافی. The field marshal who is now involved in everything, he should go and take a look at the dams and get the dams on track. کیونکہ انڈس بیسن ٹریٹی تھریٹنڈ ہے. تو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کامن سینس ایک بات کہتی ہے، بٹ گورنمنٹ سم ٹائمز آر ناٹ کامن سینسیکل. یہ اپنی فائر فائٹنگ میں لگی رہتی ہیں. تو اس پیراڈاکس سے نجات حاصل کریں. مطلب اس پیراڈاکس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ڈو سم تھنگ. اور جن لوگوں کا، سوری میں بات لمبی کر رہا ہوں، جن لوگوں کا یہ خیال ہے سر کہ یہ وہ ٹپیکل اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، یہ وہ ٹپیکل اس کو مشرف کے ساتھ ملے ہیں، باقی یاد رکھیں گے دس مین، the man who is the focus of everything, he has won a war for Pakistan in Pakistani mind. So he is different. He has got a stature that is more than a Musharraf's stature. Structurally کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس انسان کا اسٹیچر ہائر ہے. پاکستان کے اندر پرسیو کیا جاتا ہے دنیا میں بھی کہ he led Pakistan to a victory against India. So that makes him almost impregnable as far as his position is concerned. بس یہ کچھ خیالات تھے، میں آپ کے سوال کے جواب میں نے ایسے بتا دیے. جی بالکل، بہت اہم آپ نے باتیں کہی ہیں اس حوالے سے، اور they are really directly relevant to this larger issue جو ہے فیس کری ہے ہم بھی، دنیا بھی. تو سر آ جاتے ہیں ذرا پاکستان کے نیبرہڈ میں. افغانستان کے 5 سال جو کہ ایک 5 سال ان کے رول کو ہو گئے ہیں، ہماری مدد سے بچے رہے، وہ ان کو پروٹیکشن ملی. الٹیمیٹلی امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، کوئی ڈیل ہوئی، اور الٹیمیٹلی وہ پاور میں آئے. ہمارے گئے تھے فیض حمید صاحب، انہوں نے پھر سرینا میں چائے پی کے کہا آل ول بی ویل. تو آل ویل تو نہیں رہا اور نہ ہو سکا، کیونکہ ابھی دیکھیے کیا حال بنا ہوا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ عمران صاحب آپ کس کو کیسا دیکھتے ہیں 5 سال جو ہیں، اور اس کا فیوچر کیا ہے طالبان رژیم کا؟
آئی تھنک طالبان رجیم نے ایک عجیب سا سر ایک ان کا نا ڈومیسٹک ٹیکسیشن، ہیوی ٹیکسیشن فرام پور پیپل. اس کے بعد جگہ جگہ انہوں نے روڈ بلاکس بنائے ہوئے ہیں جہاں سے آنے جانے کا ہی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، سینٹرل ایشیا پہ جانے کا، سینٹرل ایشیا سے آنے کا. تو ان کا جو عجیب سا ایک ماڈل ہے اوٹارکی کا یا ایک سیلف سفیشینسی کا، کوئی بہت بڑا ڈیفیسٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی اسپینڈنگ ان کے ماڈلز میں فرق ہیں. بٹ جو آپ نے سوال پوچھا، دا طالبان آر ہیئر ٹو اسٹے. یہ اس وقت کہیں نہیں جا رہے کیونکہ جو ان کی اپوزیشن ہے، تین چار گروپس بن گئے ہیں، وہ رائز کر رہے ہیں. اس میں احمد شاہ مسعود کی فیملی سے بھی ہیں، اس میں فارمر آرمی آفیسرز بھی ہیں، اس میں وہ مطلب آپ دیکھیں نا پاکستان کی چوائسز کتنی سٹارک ہے. ایک اپوزیشن میں امر اللہ صالح نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ ہو بریدز پوائزن اگینسٹ پاکستان. اس کا ایوری ورڈ، جب ناردرن الائنس کا وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، وہ صرف پاکستان کی ڈسٹرکشن کی باتیں کرتے تھے. سو آئیدر اور پوزیشن میں اپوزیشن کے باقی گروپس ٹھیک ہیں. اگر احمد شاہ مسعود کو بھی دیکھیں، احمد شاہ مسعود کو ہم کی ہمیشہ پاکستان سے ایک مشکل ریلیشن شپ رہی ہے، اور یہ ان کی اب یہ دنیا کی چینجنگ وہ کیا کہتے ہیں گلوبل پالیٹکس کی چینج ہی ہوتی ہے کہ اب وہ پاکستان سے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے صاحبزادے کے، اور ان کے بات چیت کر رہے ہیں. شاید اسی طرح دنیا تبدیل ہوتی ہے. وہ طالبان who Pakistan's then establishment considered as our own sons، وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں. اور تو یہ ہے. لیکن طالبان اگر طالبان میں کوئی اسیسینیشن بھی ہو جاتی ہے ان کے سپریم لیڈر کی، تو somebody else will take over like ایران. اور اگر ان کی جو کابل کی ہیرارکی ہے اس میں بھی اگر کوئی کو ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، طالبان ریپلیس نہیں ہو سکتے. اس وقت جتنی مرضی ان کے خلاف نفرت بھی ہے، جنرلی افغانستان کے اندر تمام خواتین، تمام لوگ ان کی ورچو اینڈ وائس سے گھبراتے ہیں. لیکن اس وقت کوئی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ہے. تو پاکستان میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جو ان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ول ایبل ٹو overthrow them. There's some people at the middle low level. No, you will have to deal with them in the short run at least. جی یہ تو ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ ان کا اپنا سروائیول بھی، اب وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کو مزید ایڈ دے. پہلے وہ امریکہ کے خلاف لڑتے رہے. آج نیو یارک ٹائمز کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ 15-20 سال انہوں نے لڑائی کی. اب وہ چاہتے ہیں امریکہ آ جائے، آرمی نہ لائے، باقی کیش ویش، ڈپلومیٹس، پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ ایڈ لائے. واہ بھائی، مزے کی بات ہوگی. طالبان بھی پریگمیٹک کوٹ ان کوٹ ہو گئے ہیں. فارمر اینیمی انڈیا کو بھی اسپاؤس کر لیا جس کو برا بھلا کہتے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے امبیسڈر صاحب کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہے؟ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو، واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو ٹو فکس دس؟ ایک ریومر ہے، باسط صاحب کہہ رہے کہ شاید ان کے فارن منسٹر پاکستان کا سر دورہ کرنے کا کوئی چانس ہے. مجھے تو کہیں سے کنفرم نہیں ہوا. میں نے فارن آفس سے بھی پوچھا ہے، دے آر ناٹ شیور. لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہی ہوگا انڈیا جانے سے پہلے متقی صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے تو یو این نے اجازت نہیں دی، وچ از ویری شاکنگ. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یو این نے پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی اور انڈیا جانے کی اجازت دے دی. میرا اپنا خیال ہے وہاں بھی کوئی یا تو ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ڈیلیبریٹلی کچھ ہوا ہے. وی آر ماشاء اللہ ویری اسٹرانگلی ریپرزینٹیڈ ان دا یو این. بلکہ ہماری فارن پالیسی کا ایک اب ستون ہے یونائٹڈ نیشن سے، سیکورٹی کاؤنسل سے، نیو یارک سے ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹس ایشو ہوتی ہے جو پہلے اتنا اسٹرانگ کبھی نہیں تھا. تو بہت حیرانی کی بات ہے. تو اب اگر وہ آتے ہیں تو شاید ان سے کوئی بات ہو جائے، شاید ان سے کوئی فرینک ڈسکشن ہو جائے.
کہ what do they actually want, وہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں. شارٹ آف کہ پاکستان اپنے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرے، پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو کوئی دورہ ہو جائے، اور دوسرا آپ ان کی اگر کوئی ڈیزائر ہے فار ایفرمیشن، جو میں نے جتنا سوچا، جتنا پوچھا، جتنا لوگوں سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا پاکستان کے خلاف سٹانس اس لیے ہے کہ ان کو پاکستان کا لیپ چائلڈ کہا جاتا تھا، پاکستان کا لیپ چائلڈ. تو یہ اس سے ہٹنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو اپوز کیا ہے. اب عام حالات میں تو نہیں سمجھ آتی ہے بات گورنمنٹل، لیکن اگر آپ آئیڈیولوجیکلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ دکھانا چاہتے ہو اپنے سلیو ماسٹر سے جس کے مشہور ہو، تو یو ٹیک اے اسٹانس اپوزٹ دیٹ. تو اگر آپ ان کو ایفرمیشن کر سکتے ہیں، ان کو ریکگنیشن کی طرف جا سکتے ہیں ان ریسپانس ٹو سم تھنگ دیٹ دے گیو یو این ایشورنس، ریٹرن آف دوز 10 پاکستانی ٹی ٹی پی انڈیویجولز جن کو آپ واپس چاہتے ہیں، اگر ان لائف دیٹ آپ کریں تو ٹھیک ہے. ادروائز تو پھر یہ بھی ایک ان ایزی انسٹیبل بارڈر رہے گا ان دا نیکسٹ، جب تک طالبان وہاں ہے یہ ان ایزی رہے گا. Unfortunately, اشرف غنی کے دور میں اتنا نہیں تھا پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا افغانستان سے. So our own children who took over in Afghanistan are now very very destructive towards us. تو یہ المیہ ہے ماڈرن پالیٹکس کا، اور اس کے اندر اگر کبھی نہ کبھی کتابوں میں آ جائے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ اگست 2021 سے لے کے اگلے 1.5 سال میں. ایک تو یہ ہوا کہ our former prime minister, I think in very good faith, let us say that, انہوں نے کنسیشنز دیں، انہوں نے بات چیت کی، ان کے ساتھ آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس وقت کی شامل تھی. انہوں نے they took the path of ان کو ہیلپ کرنے کا کہ ٹی ٹی پی کو ریسٹرکچر کریں گے یا ریسیٹل کریں گے، ریہیبلیٹیٹ کریں گے ان کو ٹیررزم سے ہٹا کے. لیکن جب ایک آئیڈیالوجی بنی ہی پاکستان کی حکومت اور آرمی کے خلاف ہے، یہ بیت اللہ محسود نے بنائی تھی 2007 میں ٹی ٹی پی اگینسٹ پاکستان، جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا. لوگ ہسٹری بھول جاتے ہیں. تو جب ایک آرگنائزیشن بنی ہمارے خلاف ہے اور وہ آپ کے ایکسٹینڈڈ فرنٹیئر ریجن میں ڈیپ انسائڈ اٹک تک ایک اسلامی نظام چاہتی ہے، تو ہاؤ کین یو کم ان کے ساتھ اب کیسے کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں؟ اٹ از کانٹرا انڈیکیٹری ٹو دا ماڈرن اسٹیٹ دیٹ پاکستان از. تو ہمارے لوگوں نے بھی غلطیاں کی اس وقت، یا تو شروع سے ایک لحاظ سے سر میں سمجھتا ہوں ہماری پالیسی اب ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ ہم نے جو ہمیں سمجھ آتا ہے گڈ ورسز بیڈ طالبان کا کانسیپٹ چھوڑ دیا ہے. وی آر فوکسڈ آن آر اون سیکورٹی. یہ ایک اچھی چیز ہے. تو گریجولی اگر آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیاب ہوتے ہیں تو شاید کچھ کم ہو جائے یہ فرکشن. لیکن ابھی طالبان آر ہیئر ٹو اسٹے، اور ہمیں اپنے تمام فوکس اسٹیٹ کے ساتھ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر پہ بھی توجہ دینی پڑے گی. بالکل دینی پڑے گی. اور یہی آپ نے تو بڑی وہ پولائٹ انداز میں کہا تھا لیپ چائلڈ، جبکہ میرے خیال جی سے میں کیا کہتا ہوں اس وقت اس کا درست جو فریز ہے وہ ناظرین کو پتا ہے، اس کو دہرانا ضروری نہیں، لیکن میرے خیال سے سب سمجھ گئے ہوں گے. اور اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ ون ہیز ٹو ڈیل ود دیٹ. تو تھینک یو ایمبیسڈر صاحب، آپ کی آمد کا ہمیشہ کی طرح، اور انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ ہر فرنٹ کے اوپر یہ ورک ان پروگریس ہے، ایران ہو، افغانستان ہو، غزہ ہو، اور اس کو ہم وہ کرتے رہیں گے، فالو اپ کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ سر، سو گریٹفل.